بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلِ سیدنا محمد وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان حبیبہ مطاہر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تھانوی آن لائن۔ اور ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ آج ہمارے پروگرام میں تشریف فرما ہے پاکستان کی مشہور و معروف ہستی، آپ سب کی جانی پہچانی شخصیت، مذہبی شعبے میں نہایت ہی معتبر نام اور تھانوی سلسلے سے بھی نسبت رکھتے ہیں اور مسلم اتحاد فورم کے بانی چیئرمین ہیں، مولانا سید طاہر جمال تھانوی صاحب۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ وعلیکم۔ مولانا صاحب، آپ کے بیحد ناظرین کے ہمارے اصرار پہ ہم نے آپ کو دوبارہ اپنے پروگرام میں بلایا ہے، اور چونکہ آپ بہت اچھے سوالات کے جواب دے رہے ہیں تو ہمارے ناظرین سوالات بھی بہت زیادہ ہمارے پاس آ رہے ہیں، تو ہم اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ تو مولانا صاحب، سب سے پہلا سوال جو ہے کراچی سے، بہت ہی انٹرسٹنگ سوال ہے مولانا صاحب، اور میں نے بھی یہ فرسٹ ٹائم میں یہ سوال سن رہی ہوں کہ یہ بتائیے کہ وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ ایک لڑکا ہے، وہ لڑکی سے کہتا ہے، وہ اس کو پسند کرتا ہے بہت زیادہ، اور وہ کہتا ہے کہ میں نے تصور میں تم سے نکاح کر لیا، ہماری شادی ہو گئی ہے اور اب تم میری بیوی ہو، اور بہت اس پہ حکم چلاتا ہے، روب جماتا ہے کہ تم میری بیوی ہو۔ تو آپ بتائیے، کیا تصور میں بھی کوئی نکاح ہوتا ہے، شادی ہوتی ہے؟ واقعی یہ بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے، اور اگر ایسے تصور میں نکاح ہونے لگے تو لائن لگ جائے گی، جی جی اور نکاح جو ہے وہ اتنا آسان ہو جائے گا کہ نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ نکاح کیا چیز ہے۔ جی نکاح جو ہے ایک اعلان ہے دو لڑکا اور لڑکی کے درمیان جی تعلق قائم ہونے کا، جی جی یہ ایک اعلان ہے۔ ہوں اور اس کے مقابلے میں ہے لفظ صفہ، جس کو ہم اردو میں جو ہے وہ زنا کہتے ہیں، یعنی کوئی اگر ناجائز تعلق سے اور ایسے دوستی سے مل رہے ہیں جی کہ جس کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں ہے، جی جی تو وہ کہلاتا ہے تعلق صفہ، جی سین جی پہ الف اور بڑی ہے۔ اچھا نکاح نام ہے اعلان کے ساتھ، یعنی آپ دیکھتے ہیں نا کہ ہم شادی کارڈ جی جب جی چھپواتے ہیں جی جی اور پھر سب میں تقسیم کرتے ہیں، جی تو ہاں اس کا مقصد ہی یہ ہے جی کہ اعلان کرنا، آپ لوگوں کے اندر اس بات کی تشہیر کر دیں کہ اب یہ لڑکا اور لڑکی جو ہے ان کی شادی رشتہ ہو رہی ہے، ایک ازدواج بندھن میں میں منسلک ہو رہے منسلک ہیں ہو رہے اور ہیں۔ جی ان ہاں کی شادی ہو رہی ہے، جی 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 تو یہ اس کا مقصد ہوتا ہے۔ جی تو اعلان کرنا تاکہ سب کے سامنے وہ تعلق جو ہے وہ آ جائے۔ جی اچھا، اب بات یہ ہے کہ یہ تو بہت آسان کام ہے، کوئی بھی کسی کو پسند کرنے لگے اور اور پھر تصور وہ میں کہے نکاح کہ ہو میں جائے۔ تصور میں جو ہے وہ تمہیں اپنی بیوی سمجھتا ہوں، جی ایسا نہیں ہے، جی یہ سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ جی اور اگر اس طرح سے تصور کے اندر بیوی بنا کے کوئی کسی کے ساتھ تعلق رکھتا ہے تو وہ ناجائز اور حرام ہے، اور وہ عذاب کا مرتکب ہوگا۔ ہے۔ جی تو لہذا اس قسم کا کوئی تعلق ہو سکتا ہے کہ کسی گروہ کے اندر اور کسی قوم کے اندر ہو شاید سکتا اس ہے۔ کی روایت ہو، جی 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 لیکن ہمارے ہاں دین دین اسلام کے اسلام اندر میں اس کی کوئی نہیں ہے۔ گنجائش نہیں ہے۔ جی جی اور اسی لیے ہمارے یہاں دین اسلام میں اللہ تعالیٰ نے یہ قانون بنا دیا کہ جب نکاح ہو تو اس کے اندر دو گواہ ہوں، جی جی بالکل، دو گواہوں کی یعنی مدد کی۔ گواہ تو بہت سارے بھی ہو سکتے ہیں، جی جی لیکن کم سے کم جو ہے دو کی وہ دو تعداد۔ گواہ ہوں جی جن کو یہ پتا ہو کہ یہ لڑکا اور لڑکی جو ہے نکاح کے اندر منسلک ہو رہے ہیں۔ جی تو جی لہذا کوئی تصوراتی نکاح نہیں ہوتا، کوئی تصوراتی تعلق جو ہے وہ جائز نہیں ہوتا۔ جو دین اسلام نے پروسیجر مقرر کر دیا ہے جی اسی کے مطابق جو ہے وہ نکاح بھی ہوگا اور وہ تعلق جو ہے وہ رکھا جا سکتا ہے۔ اور یہ ہمارے ہاں بدقسمتی ہے کہ چونکہ عورت جو ہے وہ جی لڑکی بیچاری اتنی معصوم ہوتی ہے اور اتنی جلدی وہ ہوں سہانے خواب کے اندر آ جی جی جاتی ہے کہ جی اس کو اگر کوئی خواب دکھائے کہ بھائی میں جی تمہیں شہزادی بنا کے رکھوں جی گا جی اور تمہیں بہت عیش کراؤں گا، جی تو وہ بیچاری اس کے چنگل کے اندر پھنس جاتی جی ہے۔ جی تو اسی لیے
ہمارے یہاں پاکستان میں، ہندوستان پاکستان کے اندر یہ رواج ہے اور یہ طریقہ ہے کہ ماں باپ اور بڑے جو ہیں وہ اس بات کا فیصلہ کریں کہ لڑکا اور لڑکی جو ہے جب ان کا نکاح ہو رہا ہو تو اس کے اندر والدین کی رضامندی بھی شامل ہو جی اور وہ ان کے بہتر مستقبل کے لیے جو ہے وہ فیصلہ کریں. تو وہی طریقہ جو ہے اس کو اختیار کرنا چاہیے اور اسی کے اندر دونوں کی بھلائی. جی یقیناً آپ نے سن لیا ہوگا کہ کوئی تصوراتی نکاح اور کوئی شادی اس طرح نہیں ہوتی. مولانا صاحب نے بہت اچھا جواب دیا. اچھا دوسرا سوال مولانا صاحب، کیا قاضی اپنا نکاح خود پڑھا سکتا ہے؟ نکاح نام کس چیز کا ہے پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے جی کہ نکاح جو ہے وہ کہتے کس کو ہے. جی اور آج کل ہمارے یہاں یہی ہوتا ہے کہ جب لڑکا اور لڑکی نکاح کے بندھن میں بندھ رہے ہوتے ہیں جی ہاں تو معاف کیجیے، نہ لڑکی کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کی ذمہ داریاں اور حقوق جی کیا جی ہے، جی اور نہ نہ لڑکے کو پتہ ہوتا ہے کہ جی اس کی ذمہ داریاں اور حقوق کیا ہے. جی نکاح نام ہے ایجاب و قبول کا. ٹھیک. اب ہمیں اس کے اندر دیکھنا یہ ہے کہ نکاح کے اندر کون سی چیز ہے کہ جو لازمی اور ضروری ہے، یعنی جس کو ہم شریعت کی زبان میں فرض کہتے ہیں، اور کون سی چیز ہے کہ وہ سنت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح پڑھایا ابو طالب نے. اچھا. خواجہ ابو طالب نے نکاح پڑھایا. ظاہر ہے کہ اس وقت تک جس وقت وہ نکاح ہوا ہے تو ابو طالب ایمان نہیں لائے تھے. جی. تو اس وقت جو بھی روایت تھی اور جس طریقے سے بھی نکاح ہوتے تھے، یعنی وہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل کے مطابق شریعت کی ترویج تھی جی جی اور شریعت کا طریقہ رائج کیا تھا، اسی کے اوپر نکاح ہوتے تھے. تو لہٰذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نکاح پڑھایا گیا. تو اس میں خواجہ ابو طالب نے کوئی قرآن کی آیت تو نہیں پڑھی تھی، جی جی اس میں کوئی انہوں نے خطبہ تو نہیں پڑھا تھا. جی. نام ہے نکاح ایجاب و قبول کا، یعنی دو لڑکا اور لڑکی، دو گواہوں کی موجودگی کے اندر اس بات کا اقرار کر لے کہ ہم رشتہ ازدواج کے اندر منسلک ہو رہے ہیں، جی اور یہ کہا جائے کہ بھئی ہم اس نکاح کے اندر جو ہے وہ منسلک ہو رہے ہیں اور آپ کا نکاح کیا جاتا ہے. قاضی جب محفل میں ہوتا ہے جی تو وہ دولہا اور دلہن کا نام لے کر ان کے سامنے اس بات کو پیش کرتا ہے، لڑکی کے سامنے بھی، کہ آپ کی طرف سے اجازت ہے کہ یہ نکاح منعقد کر دیا جائے، اور پھر دولہا کے سامنے بھی وہ لڑکی کا نام لے کر نکاح کے لیے پیش کرتا ہے کہ اس لڑکی کو میں آپ کے نکاح میں دیتا ہوں، آپ نے قبول کیا. تو لہذا نکاح نام ہے ایجاب و قبول کا. جی اب اگر دو گواہ موجود ہیں جی اور قاضی صاحب کا نکاح ہو رہا ہے، جی قاضی صاحب کا بھی نکاح ہو سکتا ہے، جی جی ضروری نہیں ہے پہلا ہو سکتا ہے دوسرا نکاح ہو. جی جی تو اگر ان کا نکاح ہو رہا ہے اور دو گواہ موجود ہیں اور قاضی صاحب یہ کہے کہ میں فلاں بنت فلاں کو اتنے مہر کے عوض میں اپنے نکاح میں لیتا ہوں، اچھا اچھا ٹھیک، اور میں اس نکاح کو خود قبول کرتا ہوں. ٹھیک ٹھیک اب وہ نکاح جو ہے دو گواہوں کی موجودگی میں منعقد ہو گیا. ٹھیک. اچھا، اس میں ہمارے ہاں یہ تکلف کیا جاتا ہے کہ جب لڑکی کے سامنے جاتے ہیں، دلہن کے سامنے، تو اس سے بھی 3 دفعہ پوچھتے ہیں کہ بھائی تم نے قبول کیا، تم نے قبول کیا. لڑکے کے سامنے بھی کہتے ہیں 3 دفعہ قبول کیا. قبول تو ایک دفعہ کرنے میں نکاح منعقد ہو گیا، رشتہ قائم ہو گیا. جی اچھا اچھا. بس یہ ایک تکلف اس لیے اختیار کیا جاتا ہے کہ 3 دفعہ اس لیے کہلواتے کہ کہیں ایک دفعہ کے بعد مکر نہ جائے. تو نکاح جو ہے ایجاب و قبول کا نام ہے. قاضی جو ہے اپنا نکاح خود پڑھا سکتا ہے اور اس کے لیے شرط جو ہے وہ صرف 2 گواہ. جی یقیناً ناظرین آپ نے سن لیا ہوگا کہ قاضی اپنا نکاح خود پڑھا سکتے ہیں اور شرط بس یہ ہے کہ 2 گواہ موجود ایک ہونے بات چاہیے. اس میں رہ گئی کہ ایجاب و قبول فرض ہے اور خطبہ نکاح جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے وہ سنت ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. بہت شکریہ مولانا صاحب آپ کا. اچھا مولانا صاحب، ایک ہماری بہن نے سوال کیا ہے
کراچی سے. یہ بتائیے آپ کہ دنیا میں تو ماں باپ کا نام چل رہا ہے بچوں کے ساتھ, حشر کے دن ماں کا نام سے پکارے جائیں گے یا باپ کے نام سے؟ جی, اس پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث موجود ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا ہے کہ حشر کے دن جو ہے تمام انسان کا لفظ ہے, جی کوئی مسلمان کا لفظ نہیں ہے, تمام انسان جو ہے وہ اپنی ماں کے نام کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. اور اس میں بڑی حکمت ہے. جی اس میں حکمت ایک تو یہ ہے کہ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے باپ نہیں تھے, جی جی لیکن وہ بیٹے تو ہیں نا کسی جی کے, جی ہاں تو حضرت مریم علیہ السلام کے وہ بیٹے ہیں, تو لہذا باپ نہ بھی ہوں تو ماں تو موجود ہے, جی تو لہذا حشر کے اندر جب اٹھایا جائے گا تو ماں کے نام سے اٹھایا جائے گا. اس سے بڑی حکمت ایک اور ہے, اور وہ یہ ہے کہ جیسے میں نے بتایا ابھی پچھلے سوال کے اندر کہ ازدواجی تعلق کے دو طریقے ہیں, ایک جی جائز اور ایک ناجائز. جی جی تو دنیا میں جائز طریقے سے بھی اولاد پیدا ہو رہی ہے جی اور ناجائز طریقے سے بھی اولاد پیدا ہو رہی ہے. جی اچھا, جو اولاد ناجائز طریقے سے پیدا ہو رہی ہے اور پیدا کرنے والے ان اولاد کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, وہ کس کے کھاتے میں لکھی جائے؟ جی 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 بالکل صحیح. تو اب وہ تو کہتا ہے بھئی یہ تو میری اولاد ہی نہیں ہے, جی جی اگرچہ وہ اس کی اولاد ہے, چاہے وہ ناجائز ہے, جی لیکن وہ کہتا ہے یہ تو میری اولاد ہے ہی نہیں, جی ہاں تو اب یہ کس کے کھاتے میں لکھی جائے؟ تو لہذا اللہ تعالیٰ کا جو ایک نظام ہے, اور وہ یہ ہے کہ بچہ جو ہے ماں کے پیٹ کے اندر پرورش پاتا ہے اور پھر وہ دنیا کے اندر آتا ہے, تو لہذا جس کے پیٹ کے اندر وہ پرورش پا رہا ہے اور دنیا کے اندر آ رہا ہے, تو پھر اسی کے نام اسی سے کا نام منسوب سے, ہوگا, اسی کے نام سے حشر کے دن, ماں کے نام سے یعنی حشر ماں دن. کے نام سے. ٹھیک ہے. تو لہذا آخرت کے اندر جب حشر کے اندر اٹھایا جائے گا تو جو جائز بچے ہوں گے وہ بھی ماں کے نام سے اٹھائے جائیں گے, اور جو ناجائز تعلق ہوگا وہ بھی ماں کے نام سے اٹھائے جائیں گے, کیونکہ باپ تو ہے ہی نہیں. تو جی لہذا جی اس کے اندر یہ بڑی حکمت ہے, اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ ہمیں ایک اعزاز دیا ہے کہ الحمدللہ ہم ایک شریف خاندان سے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے تعلق. صلی اللہ علیہ وسلم. بہت شکریہ مولانا صاحب, آپ نے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے ٹائم نکالا اور ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور ہمارے ناظرین کے سوالوں کے آپ نے جواب دیے. ہم آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں, اور پروگرام کا اختتام کرتے ہوئے ہم ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. میں بہک سکوں یہ مجال کیا, میرا رہنما کوئی اور ہے. میں بہک سکوں یہ مجال کیا, میرا رہنما کوئی
منزلیں، یہ شکستہ پا